عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القلم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مسموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم
بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے، اور بلا شبہ آپ کے لیے البتہ اجر ہے نہ ختم کیے جانے والا، اور بے شک آپ البتہ خلق عظیم پر فائز ہیں. چنانچہ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تم میں سے دیوانہ ہے. بلا شبہ آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو. لہٰذا نہ آپ اطاعت کریں تکذیب کرنے والوں کی. وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ کچھ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اور نہ آپ اطاعت کریں ہر قسمیں کھانے والے نہایت حقیر کی، جو بڑا ہی عیب جو چلتا پھرتا چغل خور ہے، بہت روکنے والا بھلائی سے، حد سے گزرنے والا، سخت گناہ گار ہے. اجڑ علاوہ ازیں حرام زادہ ہے. یہ اس لیے ہے کہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے. جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات تو وہ کہتا ہے یہ افسانے ہیں پہلوں کے، عنقریب ہم داغ لگائیں گے اسے اس کی سونٹ پر یعنی ناک پر. بلا شبہ ہم نے آزمایا ہے انہیں جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اس پھل کو صبح ہوتے ہی، اور نہیں وہ کہتے تھے انشاءاللہ. تو پھر گیا اس باغ پر ایک عذاب پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے، تو ہو گیا وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی مانند. پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا صبح ہوتے ہی یہ کہ تم سویرے سویرے چلو اپنی کھیتی پر اگر ہو تم پھل کاٹنے والے. چنانچہ وہ چل پڑے اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے آپس میں کہہ رہے تھے کہ قطعاً نہ داخل ہونے پائیں اس باغ میں آج تم پر کوئی مسکین. اور وہ صبح سویرے نکلے مسکین کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے یہ کہ وہ پہنچیں گے اور مسکینوں سے پہلے پہلے جو ہے وہ توڑ لیں گے باغ کے سارے پھل، اور وہ قادر سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ وہ روک سکتے ہیں مسکینوں کو. پھر جب انہوں نے دیکھا اس باغ کو تو کہا یقیناً ہم البتہ راستہ بھول گئے ہیں. نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. کہا ان میں سے بہتر نے کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ہیں ظالم. پھر متوجہ ہوا ایک ان کا دوسرے پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، بلا شبہ ہم ہی تھے سرکش. امید ہے ہمارا رب یہ کہ وہ بدلے میں ہمیں دے اجر، اس سے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور البتہ عذاب آخرت بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں نعمتوں کے. کیا پھر ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ کیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں البتہ وہ چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو. کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہمارے ذمہ پہنچنے والی یوم قیامت تک کہ یقیناً تمہارے لیے البتہ وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ آپ پوچھئے ان سے ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے؟ کیا ان کے لیے ہمارے شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر ہیں وہ سچے. جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف تو نہیں وہ استطاعت رکھیں گے. جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، ڈھانپتی ہوں گی انہیں ذلت. اور تحقیق تھے وہ بلائے جاتے سجدے کی طرف، عبادت کی طرف جب وہ زندہ تھے، جب کہ وہ صحیح سالم تھے. چنانچہ چھوڑیے مجھے اور ہر اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اس حدیث کو یعنی قرآن کو. یقیناً ہم آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے ان کو اس طرح کہ وہ نہیں جانیں گے. اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، بلا شبہ میری تدبیر نہایت مضبوط ہے. کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر تو وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب پھر وہ اس سے لکھتے ہیں؟ چنانچہ آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ ہوں آپ مانند یونس مچھلی والے کے جب اس نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا اس کو احسان نے اس کے رب کے تو وہ ضرور پھینکا جاتا چٹیل میدان میں اس حال میں کہ وہ مذموم ہوتا. چنانچہ چن لیا اس کو اس کے رب نے اور اس نے دوبارہ کر دیا اس کو صالحین میں سے. اور تحقیق قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی تیز نظروں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر قرآن کو اور وہ کہتے ہیں بلا شبہ وہ ضرور دیوانہ ہے اور نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت جہانوں کے لیے. صدق اللہ العظیم.
لينسج للعلا قصصا لا ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحد ترويها الأمجاد قد عظما